اور اس گروپ کی پریزیڈنسی ہر سال روٹیٹ کرتی رہتی ہے۔ یہ تمام ممالک دنیا کی سب سے بڑی ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں۔ ان تمام ممالک میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں اور ہر سال اپنے سربراہی اجلاس میں G7 کے لیڈرز پوری 1980 کے بعد سے G7 کے ممالک نے اکانومی کے معاملات کے علاوہ انٹرنیشنل پالیٹکس، ہیومن رائٹس اور گلوبل سیکورٹی کے معاملات کو بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ اور ایران اور عراق G7 یا گروپ 7 7 ممالک USA، کینیڈا، UK، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان کا ایک انٹر گورنمنٹل پولیٹیکل اینڈ اکانومک فورم ہے، اور EU بھی اس کا غیر سرکاری ممبر ہے۔ G7 کے لیڈرز کا اجلاس ہر سال منعقد کیا جاتا ہے اور اس گروپ کی پریزیڈنسی ہر سال روٹیٹ کرتی رہتی ہے۔ یہ تمام ممالک دنیا کی سب سے بڑی ایڈوانسڈ اکانومیز ہیں۔ ان تمام ممالک میں ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں اور ہر سال اپنے سربراہی اجلاس میں G7 کے لیڈرز پوری دنیا کے پولیٹیکل اور اکانومی کے معاملات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں G7 کی ہسٹری اور اس کے اغراض و مقاصد کی۔ 1973 کے آئل کرائسس کے شروع ہونے سے پہلے دنیا کے بڑے انڈسٹریلائزڈ کنٹریز نے ایک فورم بنانے کی ضرورت کو محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ مارچ 1973 میں USA کے اس وقت کے سیکرٹری آف دی ٹریجری جارج شولز نے فرانس، ویسٹ جرمنی اور UK فائنانس منسٹرز کی ایک میٹنگ آرگنائز کی۔ یہ میٹنگ وائٹ ہاؤس کی لائبریری میں منعقد ہوئی اور اسی مناسبت سے اسے لائبریری گروپ کہا گیا۔ USA کی ریکویسٹ پر جاپان کو بھی اس گروپ میں شامل کر لیا گیا اور پھر یہ گروپ آف 5 کہلانے لگا۔ نومبر 1975 میں فرانس میں گروپ آف 5 کا 3 روزہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں اٹلی کو بھی اس گروپ میں شامل کر لیا گیا اور اب یہ گروپ G6 یا گروپ آف 6 کہلانے لگا۔ اور اس میٹنگ میں بہت سے اکانومک ایشوز، آئل کرائسس اور ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ٹریڈ کے معاملات پر غور کیا گیا، اور اس اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ اب اس گروپ کا اجلاس ہر سال منعقد کیا جائے گا۔ پھر 1977 میں کینیڈا کو بھی اس گروپ میں شامل کر لیا گیا اور اسے G7 یا گروپ 7 کا نام دیا گیا، اور اس کے بعد اس گروپ کے ہر سال باقاعدہ سے اجلاس منعقد ہونا شروع ہو گئے۔ 1981 سے G7 کی ہر میٹنگ میں یورپی یونین کے پریزیڈنٹ نے بھی شرکت کرنا شروع کر دی۔ 1994 میں اٹلی کے شہر نیپلز میں G7 کا سربراہی اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں G7 کے لیڈرز نے رشین پریزیڈنٹ بورس یلسن کو بھی شرکت کی دعوت دی اور اس کے بعد رشیا نے بھی اس گروپ کو جوائن کر لیا اور اسے G8 کا نام دیا گیا۔ رشیا اس وقت ایک پوسٹ کمیونسٹ اکانومی تھا اور اپنی اکانومی کے معاملات کو چلانے میں مشکلات فیس کر رہا تھا، اور G7 کے ممالک نے سوچا کیونکہ رشیا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے تو اسے بھی اپنے ساتھ ملا کر دنیا کے سیاسی معاملات اور انٹرنیشنل انگیجمنٹس میں شریک بنایا جائے۔ اور پھر جب 2014 میں رشیا نے کرائمیا کے علاقے پر قبضہ کیا تو اس کی ممبرشپ کو سسپینڈ کر دیا گیا اور یہ گروپ پھر 7 ممالک پر مشتمل رہ گیا، اور تمام ممالک کوشش کرتے رہے کہ رشیا کو دوبارہ سے G8 میں شامل کیا جائے۔ جنوری 2017 میں رشیا نے اعلان کیا کہ وہ G8 کو پرماننٹلی چھوڑ رہا ہے۔ 2018 میں US کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور اٹلی کے پرائم منسٹر گیسپی کونٹے نے ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ رشیا کو دوبارہ اس گروپ میں واپس لیا جائے، لیکن رشیا نے کوئی انٹرسٹ شو نہ کیا۔ اگر ہم بات کریں G7 کی پرفارمنس کی تو G7 کے ممالک نے دنیا کے سیاسی اور معاشی معاملات کو بہتر کرنے میں مختلف مواقع پر اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ 1975 سے اس گروپ کے باقاعدگی سے سربراہی اجلاس منعقد ہو رہے ہیں۔ 1987 سے G7 کے فائنانس منسٹر ہر سال تقریباً 4 دفعہ میٹنگز کرتے ہیں۔ 1980 کے بعد سے G7 کے ممالک نے اکانومی کے معاملات کے علاوہ انٹرنیشنل پالیٹکس، ہیومن رائٹس اور گلوبل سیکورٹی کے معاملات کو بھی دیکھنا شروع کر دیا ہے، اور ایران اور عراق جنگ اور افغانستان میں روس کے قبضے کے دوران بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ 1990s میں G7 کے ممالک نے دنیا کے 42 ممالک کے لیے ایک ڈیٹ ریلیف پروگرام بھی شروع کیا کیونکہ یہ ممالک بہت بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے تھے، اور یوکرین میں واقع چرنوبل کے ایٹمی ری ایکٹر کے شیلٹر سٹرکچر کے لیے بھی $300 ملین کی امداد دی۔ 2005 میں G7 کے ممالک نے بعض غریب ملکوں کے 100% قرضے بھی معاف کر دیے۔ اپریل 2022 میں G7 کے لیڈرز کو نیٹو سمٹ کے اجلاس میں خاص طور پر انوائٹ کیا گیا اور اس اجلاس میں یوکرین پر رشیا کے حملے کی مذمت کی گئی اور صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ G7 کو ایکسپینڈ کرنے کی بھی پرپوزلز پیش کی گئی ہیں تاکہ دنیا کے دوسرے بڑے ممالک جیسے کہ آسٹریلیا، ساؤتھ کوریا، انڈیا، انڈونیشیا، اسپین اور پولینڈ وغیرہ کو بھی G7 میں شامل کیا جائے اور اس سے یہ تنظیم مزید فعال ہوگی۔ تو ویوز، یہ تھی آج کی ویڈیو اور اس ویڈیو کی معلومات۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز بناتا رہوں۔ تو کائنڈلی آپ میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنے کمنٹس کا اظہار کریں اور میرے YouTube چینل بارڈر ٹو بارڈر ود ساجد کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو اگلی ایک ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔